جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، میں رانا غضنفر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں نے اپنی ایک دلی خواہش کے طور پر اور بہت سارے آڈینس کے کوشچنز لینے کے بعد محترم جناب عمر وائی صاحب کو یہاں پہ مدعو کیا ہے، اور یہ میری خواہش بھی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ خواہش سے ہٹ کر یہ ضرورت بھی ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عمر وائی صاحب جیسی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، چونکہ جو روایتی ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ جو علماء ہیں، یا ایک ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے، ہماری نئی نسل کو نئی بات ایک نئی زاویے سے دین کو سمجھنا چاہ رہی ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں سر کا کہ آپ یہاں پہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ غضنفر صاحب، اٹس این آنر فار می کہ آپ نے یاد فرمایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا۔ جی بہت شکریہ سر۔ عمر بھائی صاحب، ہم نے گفتگو شروع کرنی ہے، ایک دو چیز ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں، چونکہ ہم جی پہلے واقف تو نہیں ہے اس طرح سے، جی لیکن آپ کو چونکہ میں سنتا رہا ہوں اور آپ نے مجھے اٹریکٹ کیا، تو مجھے لگا کہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو میں سر بیسیکلی پنڈی اسلام آباد میں درس و تدریس کے حوالے سے 10-12 سال سے کام کر رہا ہوں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے مجھ سے ایفیلیٹڈ رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور شاعری کے حوالے سے بھی کچھ تعلق ہے میرا، اور پروگرام کنڈکٹنگ کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارم پہ میں کام کرتا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ تھوڑا مصروفیات کی وجہ سے موقع نہیں ملتا رہا، لیکن اب مجھے لگا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ کو آج ہم نے زحمت دی ہے۔ آپ بھی سر تھوڑا سا اگر پروفیشنلی اپنا تعارف کرا دیں اور ہم پھر گفتگو کا آغاز کریں۔ جی، میرا نام عمر وائیں ہے بائی کوالیفیکیشن، اور جو میرا بیس سبجیکٹ ہے وہ فلاسفی ہے، لیکن اسی سے میرا تھوڑا سا ہاریزن جو وائڈن اس طرح ہونا شروع ہوا کہ میں نے ٹریڈیشنل کام کرنے کی بجائے ماسٹرز میں جب تھیسس یا ریسرچ کی تو وہ جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے کی، اور پھر جب میں ایم فل کے اندر تعلیم لے رہا تھا تو وہاں پہ میں نے جینیٹک ڈٹرمنزم پہ کام کیا۔ اس کے علاوہ تعارف یہ ہے کہ پہلی جہاں تک پروفیشنل ایسوسی ایشن یا جاب کی بات ہے تو میں کسی زمانے میں جرنلسٹ رہا ہوں، تقریباً کوئی 8-9 سال کی بات ہے جو میں نے وقفہ جرنلزم میں گزارا، تقریباً 18 سال کی عمر سے لے کے 26 سال کی عمر تک۔ 25 سال کی عمر میں میرا تعلق بینکنگ سے بن گیا، اور تقریباً پچھلے 29 سال سے میں بینکنگ انڈسٹری میں ہی ہوں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ شوق جون سا ہے وہ تحقیق کا ہے، جس میں خاص طور پہ فلسفی اور بہت زیادہ سائیکالوجی اور فزکس میں کوانٹم فزکس کے حوالے سے، اور ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے کچھ محنت کرنے کی، کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو سی اللہ تعالیٰ نے رزق جون سا دے رہا ہے وہ بذریعہ بینکنگ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ 15-16 سال کی عمر سے ہی دین کو سمجھنے اور خاص طور پہ روحانیت کے متعلق جاننے کا ایک شوق تھا، تو تقریباً عرصہ 35-36 سال سے مختلف علماء سے بھی ملاقات رہی، درسگاہوں، درگاہوں، خانقاہوں، پیر اور شیخ صاحبان سے بھی ملاقات رہی، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت اچھا مسلمان تو نہیں بن سکا، لیکن اکیڈیمکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی زیادہ نوازا، اور جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کا شکر گزار بھی ہوں، اور اپنا بہت اچھا مسلمان نہ بننے کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوں۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ جی بہت شکریہ عمر بھائی صاحب، یقیناً آپ کی شخصیت کی بہت ساری جہتیں ہیں، ہمیں آگے بھی آپ سے انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ تو عمر بھائی صاحب، ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اپنی جو آبزرویشن کے حوالے سے کافی ڈیپلی چیزوں کو نا آبزرو کرتا رہتا ہوں، تو اسلام اور الحاد کے حوالے سے نا اب تو باتیں بہت ساری ہو بھی رہی ہیں اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔
اور مجھے یہ لگتا ہے سر کہ اگر انسان تھوڑا غور بھی کرے، چونکہ آپ نے بتایا کوانٹم فزکس آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، کہ تین چیزیں جو ہے نا بنیادی طور پر، تین علوم کہہ لیں یا تین اس کو آپ چیزیں کہہ لیں، نکات کہہ لیں، کہ انسان جب غور کرتا ہے تو خدا، کائنات اور انسان، یہ تین چیزیں سب سے پہلے اس کے ذہن میں کھٹکتی ہیں۔ اب بہت سارے ہمارے ملحدین برادران اور ہمارے اسلامک اپنے ہمارے زون میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سوال کا نا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کی بندے کی بھی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، بہتر سمجھتے ہیں ہم، پوزیٹیو سپیس دیتے ہیں ہر ایک کو، ہر ایک کا اپنا ذہن ہے۔ تو عمر بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بھی بات کریں گے کہ جب ہم تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو ہم سنگولیرٹی سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سنگولیرٹی جو ہے وہ کریٹڈ تھی، کریٹ ہوئی، وہ کسی جگہ یا سپیس کو گھیرے ہوئی تھی، یا تمام سپیس اور کائنات کا جو وقت ہے وہ اس کے اندر تھا؟ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ سنگولیرٹی بھی تو کریٹڈ تھی نا؟ تخلیق تو بیسیکلی سنگولیرٹی سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ سر۔ اچھا سر، معذرت کے ساتھ پہلے میں کیونکہ آپ کے جو سوال ہے یا کمنٹ ہے اس کے اندر جو ایک دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں، میں اس پہ ذرا اپنے خیالات کا اظہار اس لیے کرنا چاہوں گا تاکہ دیکھنے سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں خود کس ذہن کا بندہ ہوں۔ دیکھیں، ہم فی زمانہ جس دور میں سے گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں جس کا پاکستان ایک انٹیگرل پارٹ ہے، تو جی اس جی کے اندر جب ہم کسی کو ملحد کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو میں اپنی آبزرویشن کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ایک زمانے میں ٹین ایج میں یہ دور میرے پہ بھی گزرا ہوا ہے، خدا یا خدائی نظام کو نہ ماننے کا۔ تو ایک ذاتی تجربے رکھنے کی وجہ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو ملحد کہتے ہیں وہ اصل میں سوڈو ملحد نہیں تو کم از کم کچھ کمزور سے ملحد ہیں، وہ ملحد صحیح ٹرمز میں ہیں ہی نہیں۔ اس بالکل کی ٹھیک۔ وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جس زمانے کی، جس طرح میں نے بات کی کہ ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، ہم خاص طور پہ میرے جیسے بندے جو 70s کی جن کی پیدائش ہے، انہوں نے مختلف ادوار دیکھے، اور آج کے دور میں جب پہنچے تو یہاں تک پہنچتے ہوئے انفارمیشن کا ایک فلڈ آ گیا۔ وہ چیزیں جو شاید لائبریریز کی ریفرنس بکس کی صورت کے اندر چھپی ہوئی تھیں، انٹرنیٹ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا نے کیا کیا کہ وہ اٹھا کے اگل دیں اور سب کی سب سامنے لے آئے۔ جب وہ سامنے آئیں تو پچھلے 500-600 سال کے اندر ہمارے اسلامی تصوف اور اسلامی مذہب کے اندر جو لٹریچر پڑھنا تھا، وہ آج کل کا جو بچہ ہے یا بڑی عمر کا بندہ ہے وہ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں میرے خیال کے مطابق جمپ لگا کے کسی کو لیبل ملحد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں لوگ یہاں پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایسے خاص طور پہ وہ لوگ جن کو سوالات کے جوابات جب نہیں ملتے، یا جو ایک رواج عام مذہبی لٹریچر موجود ہے وہ آج کل کی انسان کی عقل میں نہیں آتا، یا اس کے اندر کوئی لاجیکل ریفرنسز نہیں ملتے، تو وہ اس کو رد کرنے سے پہلے اس کے متعلق سوال کرتا ہے، اور جب اس کو سوال کا جواب نہیں ملتا تو وہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رد کرنے والوں کو ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے رد کر دیا اور ہم ان کو ملحدین کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی کمی ہے اس سارے پروسیس کے اندر کہ اس نے رد کرنے سے پہلے کچھ پوچھا تھا، اور ہم اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، یا جو مذہبی لٹریچر 500-700 سال کے اندر ڈیولپ ہوا ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، اس وجہ سے وہ رد کر رہا ہے یا نہیں مان رہا، اس کو ہم بھول گئے۔ تو پہلی بالکل بات ٹھیک۔ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کائنات کیسے بنی، کیوں بنی، کس طرح کی بنی،
تو ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رہے کہ میں ہر بندہ جو اپنے آپ کو ایون کے ملحد کہہ بھی رہا ہے، میں اس کو ایک جینون ملحد نہیں مان رہا، اس کا ایک ریئیکشنری بیہیویئر سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ رہے گی کہ ایک اور چیز جو ابھی بھی بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور اسی کے اندر ہم آپ کے سوال کا جو کائنات سے ریلیٹڈ ہے اس کے جواب کی طرف چل پڑیں گے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میری اپنی ٹین ایج میں جو 80s میں تھی، تب بھی اور بعد کے آنے والے سالوں میں 90s میں خاص طور کے اوپر قرآن کے اندر سے سائنس نکالنے کی اور سائنس کو قرآن کے مطابق ثابت کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ ایسا ہی ہے، اب اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ شاید اس وقت کے جو علماء تھے جو آج بھی اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم موجودہ زمانے کے مطابق اپنی مذہبی کتابوں کو ریلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ نئے ذہن اس کے مطابق سیٹسفائی ہو سکیں۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے یہ بات شاید وہ بھول گئے، یا میرے خیال کے مطابق یقیناً وہ بھول گئے کہ قرآن کا مطلب ہدایت تھا یا لوگوں کی اخلاقی تعمیر تھی، ایمان سے ان کو روشناس کرانا تھا۔ قرآن کسی بھی طریقے سے بک آف سائنس ہے ہی نہیں، کسی بھی صورت کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ دیٹ از وائی جب ہم اپنے کائنات کے وہ راز جو سائنس نکال چکی ہے اس کو اس میں سے ڈھونڈتے ہیں، یا مستقبل کے اندر قرآن کے ذریعے سے سائنسدانوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی قرآن سے لے لو، تو ہم ہوتا کیا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ دیٹ مینس کہ قرآن کی ہدایت والی بات تو ہم بھول ہی گئے، اور مزید کیونکہ اس کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی بنت کے اندر سائنس کو ثابت کرنا ہے ہی نہیں، تو چند لمحات کے لیے یا چند سالوں کے لیے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک مشہور کتاب آپ نے بھی سنی ہوگی، زمین ساکن ہے کے نام سے، یا جس کے اندر موضوعات تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ وہ صاحب ایک بہت بڑے صاحب ہیں، میں ان کی بہت قدر اور ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے روحانیت اور مذہب کے علاوہ دنیاوی طور پہ بھی اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کی کوشش کے اندر چپٹی زمین والی کتاب لکھ دی، جس کی وجہ سے آج تک ان کے مرید سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے کہ بھئی آپ کے بڑے تو یہ کہتے تھے اور اب یہ کیا نکل آیا۔ تو اتنی لمبی بات کرنے کی اصل میں ظفر بھائی وجہ مجھے یہ پیش آئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کے متعلق چل رہے ہیں نا اس کے متعلق بات کریں۔ اگر ہم سنگولیرٹی کے کنسیپٹ کو یا بگ بینگ کے کنسیپٹ کو، یا بگ بینگ کے بعد ہو سکتا ہے آج سے 20-30 سال بعد کوئی اور نظریہ بھی آ جائے، ہم اس کو ماننے یا سمجھنے کی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اب اس کے اوپر سے مذہب کا لبادہ اتار دیں۔ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہوتی ہے اس کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ کھانے کا چمچہ کھانا کھانے کے لیے بنا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں بنا۔ اس وجہ سے میرا اصل میں جو آپ کے سوال سے تھوڑی سی میں دوری پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ ہم مذہب کو کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سائنس بھی پوری کی پوری جانتا ہے۔ اب آئیے آپ کے جو سوال تھے کریشن کا، مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ یونیورس کے بننے کا، یا جس طرح سے سٹارٹ کے اندر آپ نے کہا کہ انسان کا ایک جو سب سے بنیادی سوالات تھے، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیسے ہوں، کیوں ہوں، اس کے اندر ہی کائنات کے متعلق، کیونکہ پہلے تو صرف زمین کو ہی مر کے ہم جانتے تھے، اور زمین کو جاننے کے متعلق بھی 16ویں صدی تک ہمارے خیالات کیونکہ مذہب کے اینک سے ہم دیکھ رہے تھے،
اور کیونکہ بعض مذاہب نے کہا ہوا تھا کہ زمین سینٹر ہے، کائنات اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو بہت سارے جو سائنسدان تھے جب ان کو پتہ بھی لگ گیا تو خاموش رہے، اور جنہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ نہیں زمین سینٹر نہیں ہے، زمین تو خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ان کو پھینٹی پڑی، وہ مرے، وہ صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی۔ تو جس بالکل چیز کا جو مقصد ہوتا ہے ہمیں اس کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ارتقاء کا نظریہ کہیں قرآن شریف کے اندر موجود بھی ہے، میرے ذاتی خیال کے مطابق اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہیومن بینگز کیسے ایوالو ہوئے یہ کویسچن آف فلسفی اینڈ سائنس ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی جو سنگولیرٹی کا جو کنسپٹ ہے یہ ایک پیور فزکس کی فارم ہے۔ آپ اس کو جب زبردستی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے مذہب کو، کیونکہ کرنا آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ سنگولیرٹی کی بات کرتے کرتے اسلام ایک سچا مذہب ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام ایک سچا کنسپٹ ہے اور سچا مذہب ہے، یہ کوانٹم فزکس اور فزکس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے ہم جانتے ہیں، یعنی کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ باقی سائنس ایوالو کر رہی ہے بذات خود۔ ہمارے پاس 100-150 سال پہلے ایتھر کا ایک کنسیپٹ تھا کہ لائٹ کسی میڈیم کے اندر سے گزرتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایوالو کر لیا، ہم نے کہا ایتھر نہیں ہے۔ ہمیں کسی زمانے میں یہ خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، تو ہمارے وہ بیچارے علماء یا صوفیاء جنہوں نے اس کے مطابق کتابیں لکھ دیں وہ پھنس گئے۔ تو میرے خیال کے مطابق جب ہم کسی اس طرح کی چیزوں پہ سوالات یا بات کریں تو سائنس کو علیحدہ رکھیں اور ان چیزوں کو ہم علیحدہ رکھیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ایک اچھا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اچھا، اس میں عمر بھائی صاحب ایشو اب یہ آتا ہے کہ چلے یہ بات ہم مان لیتے ہیں بالفرض کہ سائنس کو الگ رکھا جائے، قرآن کو الگ رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی مسئلہ یہاں پہ ہوا ہے کہ جب سائنس نے تھوڑی ترقی کی ہے تو مسلم اسکالرز نے بھی جمپ لگا دیا کہ چلو ہم بھی قرآنک چیزوں کو سائنس سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ایکول کر دیتے ہیں۔ لیکن سر ایشو یہ آتا ہے عمر بھائی صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کا مسئلہ آتا ہے، جب وہ زمین و آسمان کو الگ کرنے کی بات آتی ہے، جب کائنات کو پانی سے بنانے کی بات آتی ہے، اور جب آسمان یہ کائنات یہ شروع میں جو ہے وہ دھوئیں کی شکل میں تھی کی بات آتی ہے، اور اگر ہم جب وہ سنگل سیل کی بات آتی ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ فیکٹس ہیں، یہ کہیں سے ہم نے نریٹ نہیں کیے۔ اچھا فار ایگزامپل اب میرا پہلا سوال بھی باقاعدہ یہی تھا، وہ میں نے ایک تمہید کے طور سے آپ کے وہ سنگولرٹی کا سوال پوچھا تھا، اس کی عمر بھائی صاحب ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے ملحدین برادران ہیں یا ہماری جو آج کی ینگ جنریشن ہے، مسلم جنریشن بھی، کیونکہ میرا انٹریکٹ رہتا ہے ان سے اور یہ سوال آئے روز ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی غور کریں تو فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایگزسٹ کرتے تھے، وہ کسی جگہ پہ آئی بھی ہیں، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اب جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے پہلی بات سننے کو یہ ملتی ہے کہ نہیں جی آدم اور ہے، ابن آدم اور ہے، اور انسان یا وہ انسانیت، وہ انس والا جو کانسیپٹ ہے وہ اور ہے، پہلا نظریہ۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہی وہ جب ہم ہومو سیپین تک آئے ہیں اور وہ نیانڈرتھال اور اس سے پہلے کی جو ساری سٹیجز ہیں وہی جنریشن تھی، وہ ارتقاء کے ذریعے آگے گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آخری مرحلے میں آ کے انہی میں سے ایک چن لیا گیا، کیونکہ چنا اسی میں سے جاتا ہے جب بہت ساری مخلوقات یا لوگ ایگزسٹ کرتے ہوں۔ پھر میں تیسرا نظریہ بھی سنتا ہوں کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، وہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انسان کے ماں کی یا
رحم مادر میں جو پیدائش ہوتی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. پھر وہ چوتھا کو بندہ یہ بول پڑتا ہے نہیں جی مطلب یہ ہے کہ وہ مڈ تھی، وہ سمندروں کے جو ساحلوں پر، پھر وہ چکنی ہوئی، پھر اس کو کنکناتی مٹی بنایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو احادیث میں بھی میں نے خود دیکھا بھی ہے کہ ترمذی میں اور کچھ کتابوں میں بھی مجھے وہ روایات نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مختلف مٹیاں لی ہیں اور وہاں سے پتلا بنایا. پھر ہم پتلے کے کانسیپٹ پہ آ جاتے ہیں. جب پتلے کے کانسیپٹ پہ آتے ہیں تو پھر وہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آیا پتلا جب پچھلی ساری جنریشن ختم ہو گئی تو پھر وہ پتلا ایک جاندار انسان کی شکل میں آیا، یا انہی میں سے پتلے کو سلیکٹ کر دیا گیا؟ یہ اتنی بڑی کنفیوژن ہے. اب مجھے بتائیں میری یوتھ کیا کرے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال کیا، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یا فرسٹ ہیومن بینگ کی، دس از اے ویری ویری ریلیونٹ تھنگ. بہت ریلیونٹ چیز کی ماشاءاللہ آپ نے بات کی، اس وجہ سے کہ ایک تو اب میرے لیے زیادہ ذرا کانفیڈنس سے میں بات کر سکتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ایک تمہید باندھی یا بات کی، یہ اصل میں اسی کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے میں نے بات شروع کی اور آپ نے بات شروع کی، ہم بات کر رہے ہیں، میں صرف نوجوان نہیں کہوں گا کیونکہ میں 54 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بوڑھا کہلانا پسند نہیں ہے. ہم آج کے ذہن کی بات کرتے ہیں کہ جو آج کا جی جی ذہن ہے، یقینی طور پہ ٹین ایجر بیچارہ زیادہ پسرا اس کے اندر. اصل میں بالکل جو ہم سائنس سے متعارف تھے نہیں تھے، مان رہے تھے نہیں مان رہے تھے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے 25-30 سال کے اندر نا ہم پہ سائنٹیفک میتھڈ اثر کر چکا ہے. جب ہم ٹھیک. سائنٹیفک میتھڈ کا اثر کی بات کرتے ہیں تو سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ ایک ہائپوتھیسس کو سوچنا، ہائپوتھیسس کے بعد اس پہ تحقیق کرنا، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا، اور اگر کوئی ریپیٹڈ ایک جیسے ریزلٹ آ جائیں تو اس کو مان لینا. اب ہمارا بالکل ایون اگر کوئی دیہات میں بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو سائنس کے بے شک سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں، یا ہماری کالج یونیورسٹی کے وہ لوگ جو سوشل سائنسز میں ہیں اور سائنس کو نہیں جانتے، یا فلسفے آرٹ کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پہ سائنٹیفک میتھڈ کے زیر اثر آ چکے ہیں. جیسے ہمارا کوئی سائنس سے تعلق نہیں بھی ہے تو ہم سب اہرام مصر کے متعلق جانتے ہیں. ہمارا سائنس سے متعلق تعلق نہیں بھی ہے تو ہم لاکھ سال پرانے، 50,000 سال پرانے، 2 لاکھ سال پرانے ڈھانچوں کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ دریافت ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بعض جو ان سی قبریں ہیں جو ان سی 2 لاکھ سال پہلے کی ہمیں ملیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں. دور کو چھوڑیے، ہمارے اپنے شہر اسلام آباد میں جو مجھے جاننے کا اتفاق ہوا، میرا G10 کے اندر ہے، وہ جو ان سا آرکیٹیکچر والوں کا اور یہ آرکیالوجی والوں کا ایک میوزیم ہے، وہاں جی پہ جی روات سے ملا ہوا ایک 20 لاکھ سال پرانا پتھر کا اوزار ملا ہے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دماغوں میں فیکٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ دنیا بہت پرانی ہے، انسان کی تاریخ بہت پرانی ہے. اب میں آپ کو بالکل اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں. میرے بچپن، میرے لڑک پن اور اس کے بعد پروفیشنل ایج بھی جب سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اب تو خیر اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے، لیکن یہ حالات ابھی بھی ہیں کافی. لیکن پہلے بہت زیادہ تھے کہ جب کسی کو یہ کہتے تھے کہ 10,000 سال سے پرانا کیا 20 لاکھ 30 لاکھ سال پرانا انسان ہے، تو وہ سر پھاڑنے بھی آ جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اب کے زمانے میں اپنی ایک ویڈیو، کیونکہ میں ایوولوشن کو مانتا ہوں، تو میں نے ایوولوشن کے حوالے سے بات کی تو نیچے کمنٹس آئے، کیا بکواس کر رہے ہو تم، انسان تو 6,000 سال پرانا ہے، 12,000 سال پرانا ہے. لیکن ایک ماحول بن گیا ہے کہ جس کے اندر ہم اب جانتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے،
اور اب ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو نیڈرتھلز تھے وہ 50,000 سال پرانے تھے، کیونکہ 2022 کے اندر جس بندے کو بایولوجی کے اندر آپ کو نوبیل ملا ہے، وہ نوبیل اس بات کا ملا ہے کہ آج سے 40 سے 50,000 سال پہلے ہومو سیپینز کا نیڈرتھلز کے ساتھ کراس ہوا، اور اس کراس سے ایک بہتر ہومو سیپینز پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے کوئی 2 to 3% ڈی این اے نیڈرتھلز کا آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور ان بھائی صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر جو ڈائبٹیز کا مرض آیا ہے، یہ ہومو سیپینز کا نہیں تھا، یہ نیڈرتھلز کا تھا، جو ہم نے وہاں سے انہیرٹ کیا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک بندے کو جو ابھی بھی میکسویل جرمنی کے اندر کام کرتا ہے، اس کو نوبیل ملا، اور میں نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے، وہ 25-30 سال اس چیز پہ کام کرتا رہا۔ تو اب ہمارے لیے جو ہمارا آج کا ذہن ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ صرف نوجوان نہیں، ہماری ایج اور میری ایج سے بھی زیادہ کے لوگ، اب جس بندے کو نوبیل مل گیا ہے اور اس نے 2+2 4 کر کے باقاعدہ پلینٹالوجی کے علم کے ذریعے سے ڈی این اے کے اندر جا کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دیکھو فزیکلی ہمارے پاس ڈی این اے پڑا ہوا نیڈرتھلز کا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ 10,000 سال والی 12,000 سال والی کہانی کدھر گئی؟ اب میں آتا ہوں کہ جو میں نے کیوں اتنی لمبی بات پہلی دفعہ کی تھی، ویسے خیر مجھے شوق ہے، لوگ بھی مجھ سے تنگ ہے میں لمبی بات کرتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی میں روتا پیٹتا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہ ملحد نہیں ہیں، یہ جینون سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے بہت اچھی لٹریچر میں دنیا 10,000 سال پرانی لکھی ہوئی تھی، اس میں آ کر اگر کوئی مسٹر اے بی سی یہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو ملحد کہہ دیں گے؟ بھئی میں مانتا ہوں 20 لاکھ سال سے پرانا انسان ہے، 20 لاکھ سال پہلے تو پتھر کا اوزار بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس سے پہلے کیا چیز تھی کیا نہیں تھی، اس پہ میں ان چیزوں کو میں بالکل ہی پاگل ہوں گا اگر میں یہ بات ریفیوز کر دوں کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میں حج عمرے کے لیے جاتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں تو میں نے نہیں ماننا، کیونکہ فلاں بزرگ نے اس چیز کو ایسے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو بات ساری کی ساری یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی، جو میں پروموٹ یا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھیں اسلام مسلمان کہتا ہے سچ بولو۔ بھائی آپ کے لٹریچر کے اندر اگر مسائل دیکھیں، قرآن کی بھی بات میں آپ کو بتا دوں جو مجھے بھی ابھی 2-3 سال میں سمجھ آئی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے۔ قرآن شریف کا جو کام خراب ہوا ہے سمجھنے کا، بھائی جان وہ ترجموں نے کیا ہے۔ دیکھیں میں خود ایک زمانے میں ٹرانسلیٹر رہا ہوں، انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی جو ان سے تھے، میں یہ کام کرتا رہا ہوں ترجمے کا، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، درس و تدریس سے تعلق ہے تو آپ میری بات کو زیادہ بہتر پک کر سکیں گے۔ سر ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ جتنا مرضی بھی کر لو، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے دوسری لینگویج میں مفہوم آتا ہے، اور بریکٹ مفہوم لگانا اور پڑتا ہے۔ الفاظ کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے، دا بیسٹ جی سوٹیبل ورڈ آن دیٹ پلیس، ایسے ہی ہوتی ہے۔ اب ایسے ایک بات مجھے بتائیں، آج سے 500 سال پہلے بندے نے، یا 500 سے بھی کم کر لیتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے جب جی جی فارسی میں بر صغیر پاک و ہند کا پہلا ترجمہ فارسی کا ہوا ہے، جب انہوں نے پہلا ترجمہ کیا، میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑی شخصیت مانتا ہوں، میں ان کو پسند کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، لیکن کیا بالکل ایگری۔ شاہ ولی اللہ کے پاس سائنس اور فلسفے اور آرٹ اور موجودہ زمانے جیسی تحقیق اور چیزیں یا لیبز اویلیبل تھیں؟ نہیں تھی۔ بالکل نہیں نہیں۔ ان کی اپنے زمانے کے مطابق جو ان کو سمجھ آئی، انہوں نے وہ فارسی کا ورڈ پکڑا اور اس پر ترجمہ کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، 20ویں صدی کے سٹارٹ کے اندر ہمیں ایک اور بڑا زبردست ترجمہ ملتا ہے امین احسن اصلاحی صاحب کا، جو استاد ہیں جوید احمد غامدی کے، بڑے جلیل القدر، بڑے زبردست آدمی ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے۔
لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو سا پہلی ربع صدی ہے 19ویں 20ویں جو پچھلے صدی گزری ہے، کیا اس وقت تراجم اور چیزوں کی سمجھ بوجھ ویسی تھی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آپ کی آدم، کیوں میں نے کہا آپ کو کہ آدم علیہ السلام والی مثال آپ نے بڑی اچھی دی. چکنی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی کا قرآن میں ذکر ہے جس سے انسان بنا. جی تو بھائی جان ابھی تو ہمیں 100 سال بھی نہیں ہوئے پورے جس کے اندر ہمیں پتا چلا ہو کہ چکنی مٹی اور کھنکھناتی مٹی یا ساحلوں کی جو مٹی ہے ایوولوشن میں کس طرح سے کام آئی ہے. تو جس اللہ کے بندے نے 200 سال پہلے قرآن ترجمہ کیا ہوگا اس کو خاک پتا تھا، اس کو کیا پتا. تو بہت، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ سمجھیں، یہ بات بڑی ضروری ہے یہ سمجھنی ہم سب لوگوں کے لیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ بھی قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، قرآن تو سچ ہے، حق ہے، ہمارا بھی مان ہے، آپ کا بھی مان ہے، روز قیامت تک بھی ایسا ہی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام، جب ترجمہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے کلام بذریعہ انسان اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے. انسان غلطی کر سکتا ہے یار، کیوں نہیں کر سکتا؟ سو دیٹ از وائی آدم علیہ السلام کے اوپر میں بڑا کلیئر ہوں ایز آف دس ڈے. ہو سکتا کل کو میں کیونکہ میں فلسفے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں یار، میں ایوالو کرتا ہوں. مجھے بولنا پڑ رہا ہے، اپنی سٹیٹمنٹ ذرا دیجئے گا کہ ہم کیا سمجھے پھر استادم کا جو کانسیپٹ ہے. میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ یار کسی ہمارا آدم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا کنسپٹ. جی جی بھائی جان، انسان پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ 10,000 سال پرانا نہیں ہے. یہ ٹھیک بات سوچنی، دیکھیں آپ یہ بات کریں گے، آپ کا ینگسٹر جو یا بڑی عمر کا، میری عمر کا بندہ بھی خوف اور گستاخی کے الزام کی وجہ سے چپ کر جائے گا، اندر سے کافر ہو جائے گا. دوسری بات، انسانوں کی مختلف سپیشیز بندی، میں دیکھیں بندر والی تھیوری تو اب ویسٹ بھی نہیں مانتا. ہم ابھی تک ہمارے مولوی وہی رو رہے ہیں کہ اچھا بھی ہم بندر سے بنے. بھائی بات ایسے یہ ہے کہ آپ ہمیں سائنٹیفکلی پتا چل گیا ہوا ہے کہ انسان کی شاخ علیحدہ تھی، ٹھیک ہے. ٹھیک دیکھیں ایوولوشن کے اندر یا ڈاروینین تھیوری کے بعد یہ جو سا ہے نا سلیکشن آف اسپیشی والی بات، اس میں جی بہت زیادہ تبدیلی اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو ان سے ہیں، کیونکہ میری بات یاد رکھیے گا، میرا جو بیس اصول ہے، ٹھیک میں سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں کراتا. ٹھیک بالکل میرا ٹھیک. اسلام یہ ہے جو حق، جو ماشاءاللہ مجھے میری جو لاجک ہے نا اسلام کی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صادق اور امین ہے. مجھے ایک بات بتائیں، وہ خود صادق امین ہے، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو. تو میں جھوٹی روایتوں کے اوپر کیوں پڑ جاؤں یار؟ مجھے ایک چیز کھلی آنکھ سے نظر آ رہی ہے، میں کوئی پاگل، میں مسلمان ہوں یار. دیکھو انسان کی تخلیق مختلف سٹیجز میں ہوئی ہے، یہ بات حقیقت اور سچ 100% ہے. کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سٹیجز سامنے ہمارے آ چکی ہیں، ایک ایک سٹیج کی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. اور قرآن کے اندر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب قرآن میں سے ایوولوشن ڈھونڈنا ہے تو ایوولوشن اس لیے نہیں ڈھونڈنا کہ قرآن بک آف ایوولوشن یا بک آف سائنس ہے. نو، قرآن اس بک آف ہدایت. لیکن مزے کی بات یہ ہے، میں قسماً اس بات پہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو اصل میں نا ہمارے یہاں پہ جو اچھے کام ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. 90s میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، اس میں قرآن کی ایوولوشن کی تھیوریز کے متعلق ریفرنسز تھے. میں 110% جو کرنٹ ماڈرن بایولوجی کی ایوولوشن کی تھیوری ہے انسان کی ڈیولپمنٹ کی، اس کو مانتا ہوں، اور میں جس قرآن سے متعارف ہوں وہ اسے کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. اب دیکھیں قرآن اگر وہ بک سائنس سے ہوتی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتی. وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا نا کہ یہ چکنی مٹی سے بنا ہے،
سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں سائلوں کی مٹی تھی. اب بک آف سائنس ہوتی تو وہ ایک ایک سٹیپ پہ لکھتی, یعنی کہ اسپیشی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے, پوری فارم بناتی. اب اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. دیکھیں قرآن کی حقانیت کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن کی حقانیت یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا تو اللہ کے بندو ایک سپارہ بھی نہیں اترا ہوا تھا. یعنی کہ جو انہوں نے لاجک فرمائی کہ اسلام کے متعلق یہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں, انہوں نے کہا لک ایٹ مائی کریکٹر اینڈ اللہ ایک ہے. انہوں نے کیا ایوولوشن کی بات کی, کیا سنگولیرٹی کی بات کی, کیا کوانٹم فزکس کی بات کی. ہی ٹاکڈ اباؤٹ ہز کریکٹر. اور آج ہمارے سے ٹریجڈی یہ ہوئی ہے, ہم سنگولیرٹی کو تو رو رہے ہیں ریلیجن میں اور سائنس کی شادی کرا کے, یا کریکٹر کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہو. تو عمر بھائی صاحب اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب میرا نوجوان یا آپ جس کہہ لیں کہ جو ہماری ایجڈ لوگ ہیں یا دیگر طبقہ ہے, جب وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان, آپ نے کہا کہ مختلف سٹیجز سے گزرا ہے, تو یہ وہ انسان ابن آدم اور آدم والا ہی ہے, اور دوسرا وہ جو آدم کو کا پتلا بنا کے اوپر سے اتارا, اس کا مطلب ہے کہ اس نظریے کی گنجائش نہیں ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے؟ نہیں, میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں. بعض ظاہر ہے میں بھی پوڈ کاسٹ لوگوں کی سن رہا ہوتا ہوں. میں لکی ہوں, میں نے بچپن میں بڑی اچھی چیزیں پڑھ لی. میں اب اسے سوچا کرتا تھا پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, نمبر 1, ایک بار یاد رکھیے بے شمار چیزیں اسرائیلی اور عیسائی روایات سے اسلام میں داخل ہوئی ہیں. جی بالکل کاپی پیسٹ ہوئی ایسے. یہ جو پسلی والا واقعہ ہے نا, آدم اور حوا جی والا, اور یہ جو ان سا پتلے والا واقعہ ہے, یہ اسرائیلی روایت ہے. ٹھیک. یہ آپ کسی بھی, آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے امریکہ شمیکہ جانے کا, یا کیونکہ یہاں پہ اب پتہ نہیں, کیونکہ مجھے تو لکیلی بس کتاب میں نے تو ٹین ایج میں پڑھی تھی, لیکن جب میں کافر ہوا تھا نا, یعنی کہ جب میں ایتھیسٹ سوڈو نیم دہریہ ہوا تھا, تو میں ایسی چیزیں پڑھ کے ہوا اگنوسٹک کہ ٹائپ کہہ لیں. یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا بات ہے. تو میں اس وجہ سے ایتھیسٹ کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتا ہوں, کیونکہ یہ فیز میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. بھائی جان پتلے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے یار. اچھا ایک اور آپ مارجن دیں, ذرا ایک مارجن ضرور دیں. مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق شہر سے ہے یا دیہات سے ہے. جی میں اسلام آباد آپ میں ہوں. نہیں, آپ ویسے پیچھے سے دیہات سے ہیں یا اسلام آباد شہری ہیں آپ؟ میں سر ناروال شکر گڑھ. اچھا ویری گڈ ویری گڈ. میرے بڑے یار سیالکوٹ کے ہیں. جی ماشاء اللہ. ہم سے ہی نکلا ہے آپ میرے ماشاء اللہ. اچھا جی سر. ایک مارجن دیں. دیکھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس زمین پہ ہوا ہے 7ویں صدی میں, جی 1500 سال پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں اس بات کو تو نہیں مانتا کہ وہ جاہل تھے, عرب جاہل کوئی نہیں تھے, اس وجہ سے کہ وہ ان کا ٹریڈ روٹ پوری دنیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو جی تجارت ٹریڈرز چل ہوتے رہی ہیں نا وہ مختلف دنیا میں جا کے ان کو سارے رسم و رواج فلانا ٹمکانا سارا کچھ پتا ہوتا ہے. جغرافیہ لیکن پتہ ہوتا ہے. بہرحال 15 دیکھیں قرآن کا جو پہلی آڈینس ہے وہ آپ کی 7ویں صدی کے لوگ ہیں. اس کے اندر بہت ساری تشبیہات اور محاورات استعمال کرنا لازمی تھا. جی ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں نے کیا حرکت کی, ہمارے بیچ والوں نے ہم نے براق کوڑا بنا کے اس کے اوپر پن لگا دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ گھوڑا ہی ایک ایسی چیز تھی کہ جو بڑا فاسٹ تھا. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہ پیچھے آج سے 100-200 سال پہلے بھی, یہ اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں, اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے نا تو یہاں پہ بھی ٹانگے تو پتہ نہیں اب سیالکوٹ میں ہیں. میرے بچپن میں میرا بچپن کچھ 6-7 سال سیالکوٹ گزرا ہوا ہے,
تو ہماری ہوش میں تھی، تانگے ابھی ختم ہوئے لیکن ہم نے دیکھے اپنی ہوش میں. لیکن گھوڑا واز دا فاسٹسٹ اینڈ دا بیسٹ پیٹ تھا انسان کا. جی ایسے ہی. تو اب براق کا مطلب اگر اس کو مثال کے طور پر قرآن شریف کے اندر ٹیلی پورٹیشن کا نام لکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسی طریقے سے دیر آر سو مینی تھنگس. جیسے ایک عام سی بات ہے، عرب کے اندر کیونکہ فرسٹ آڈینس کون تھی؟ عرب تھے. تو اس کے اندر ٹھنڈا پانی، بڑی آنکھوں والی عورتیں، شہد، ہر وہ چیز جو عرب لوگوں کو مرغوب اور پسند تھی، اس کی مثال دی گئی. اسی طریقے سے آپ مجھے ایک بات بتائیں، 1500 سال کو چھوڑیں، آپ بغیر پتلے کے اور اس میں پھونک مارے بغیر 100 سال پرانے انسان کو سمجھا کے دکھائیں کہ انسان ایسے بن سکتا ہے. اب بھائیان مسئلہ پتا ہے کہ آپ کو اور میرا، ہم نے سب سے پہلے دیکھا الٹرا ساؤنڈ، بچہ اندر بندے دیکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ہم جمپ لگا کے جناب کرسپ کے اوپر پہنچے کہ جینیٹک ایڈیٹنگ تک ہو رہی ہے بچے کی، بنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں اور علاج ہو رہے ہیں. جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ہمارا مینٹل لیول سوچیں، اور ان 1500 سال پہلے دیکھیں وہ صحابہ کرام ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر آنکھوں کو تاج ہیں دین کے حوالے سے. ڈونٹ کمپیئر دیم ود پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ گیلن، یا آئنسٹائن یا نیوٹن کے ساتھ ان کو کمپیئر نہیں کرنا. نیوٹن کی، آئنسٹائن کی فیلڈ ہے سائنس. ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیلڈ ہے وہ ہے دین. ان کو بتانا تھا، سمجھانا تھا. اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اس لیے رہے گا کہ قرآن کی عربی کے اندر ایک ایسی استطاعت ہے کہ یہ زمانے کے مختلف معانیوں کو ڈھال سکتی ہے اپنے اندر، اگر ہم ڈالنا چاہیں تو. لیکن جس طرح پہلے میں نے کہا، بیڑا گرک ہوا ترجمے کا، کہ ہم نے ترجمے کو اور عربی کو، قرآن کو ایک لیول دے دیا. خدا کا واسطہ یہ نہ کرو. امین احسن اصلاحی، مولانا مودودی، جوید احمد غامدی، نیم اینی ون، یہ جتنے بھی مترجم یا مفسر ہے، ایون ابن کثیر وغیرہ بھی، یار یہ اپنے زمانے کے عالم تھے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو سب 5ویں جماعت کا جو فزکس کا، بلکہ سائنس تو ہوئی، فزکس تو ہوتی نہیں تھی 5ویں میں، سائنس کا ٹیچر تھا، کیا آپ سٹیفن ہاکنگ سے اس کا مقابلہ کرا سکتے ہیں؟ بالکل تو نہیں. یہ مختلف زمانے ہیں. دیٹ از وائی پتلے نے واپس حابت ثبوت کوئی نہیں ہونا، وہ ہم پیریڈ گزار ہیں. تو عمر بھائی صاحب، آپ کی بات کا خلاصہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ آپ نے پہلی بات کی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 10,000 والی ہسٹری ہے استادم کی، ایک تو وہ نظر ثانی کے قابل ہے، ایسا نہیں ہے. انسان لاکھوں سال پرانا ہے. دوسرا یہ کہ پتلا آسمان اور سے اس کا بنا کے ثبوت ہے، ساتھ یہ رکھیے گا، ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے. یہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں چیزیں. اور دوسرا یہ جی کہ پتلا جو آسمان سے بنا کے اترا ہے، وہ بھی آپ نے کہا کہ اس کی بھی اتنی گنجائش نہیں ہے جتنی بنا دی گئی ہے. اور تیسری بات یہ وہ ہے کہ مجبوری تھی. انسان جو ہے وہ ارتقاء کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے. اچھا، اب ان ساری چیزوں سے ظاہر سننے والے بھی کچھ لوگ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی مارجن دیتے ہیں، آپ کی بات بھی ہمارے سار آنکھوں پہ. تو عمر بھائی صاحب، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے، یہ میں اس دن اویس اقبال صاحب سے جب انٹرویو کنڈکٹ کیا تو انہوں نے بھی بڑے دلچسپ کچھ ایسی جہتیں کھولی، کو میرے لیے بڑی حیران کن تھیں. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا مولدین، یہ میں کہتا ہوں کہ یار ہمیں تو بہت ساری ڈائریکشنز یہ لوگ دے رہے ہیں کہ ہم جب ان سے باتیں سنتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یار اس کا یہ پہلو بھی ہے، اور یہ تو ہمارے لیے خود ایک ریفارمز کا ذریعہ بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ لان تان کریں. تو عمر صاحب، دوسرا میں پورشن اسی سے جوڑنا چاہ رہا تھا. چلیں استادم والی بات تو ہو گئی، لیکن وہ جو میں نے 4 نظریات بتائے وہ اپنی جگہ ہمارے ہیں. ابھی بھی تفاسیر میں ابھی وہ 360 پہ کھولی ہوئی تھی ساری تفاسیر، میں دیکھ رہا تھا. غامدی صاحب کو، اصلاحی صاحب کو، فرت ہاشمی لے لیں، ساروں کو میں الگ الگ زاویوں سے سن رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلے یہ تو بات کا مسئلہ ہے، کریشن اور ایوولوشن کی جب بات ہوتی ہے
تو میں کیسر احمد راجہ صاحب کا بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں چیزیں سنی ہیں. اب ممکن ہے وہ بھی کبھی ٹائم دے تو اس پہ بات ہو کہ ہم سر جب کریشن اور ایولیوشن کا ٹائٹل لگا کے عمر صاحب میری نا بات کو ذرا کلک کیجئے گا, جب ہم اپنی یوتھ کو یا اپنی موجودہ نسل کو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا بیوقوف بناتے ہیں یا خود بیوقوف بنتے ہیں, ہم جب ٹائٹل لگا کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا مکالمے ہو رہے ہوتے ہیں جی ایولیوشن ورسز کریشن, تو کیا یہ بات تھوڑی سی معیوب نہیں لگ رہی ہوتی یار؟ کریشن تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ایولیوشن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, کوئی کریشن پہلے ہوئی ہے چاہے وہ را مٹیریل کریٹ ہوا ہے, فار ایگزامپل سنگولیرٹی کے بعد را مٹیریل کریٹ ہوا ہے تو کریشن تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا. اب 100% جو کریشن کے کوٹ میں بال پھینکتے ہیں مجھے وہ لوگ نہیں سمجھ آتے, جو 100% ایولیوشن کی جو ہے وہ پاکٹ میں بال پھینکتے مجھے وہ نہیں سمجھ آتے. اچھا اب ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں, اور ہمارے مسلم آج کے جو آپ کہہ لیں آپ جیسے لوگوں کو سنتے ہیں جو ساحل الدین کے آڈینس ہیں یا جو کیسر احمد راجہ صاحب کی آڈینس ہے, انجینئر مرزا صاحب کے اپنی ایک فین فالوئنگ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میرا نوجوان بہت کنفیوز ہے سر, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بہت سارا نوجوان طبقہ میرے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور سوالات ہوتے ہیں, ہم کیا کریں کہ ایولیوشن کو بھی مانیں کریشن کو بھی مانیں, بیلنس رکھیں توازن رکھیں یا جھکاؤ میں چلے جائیں؟ اچھا بھائی, پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے آپ سے صرف ایک چیز پوچھی, وہ تھی جی مناظرہ میں نہیں کرتا, یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی. بیسیکلی جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, اور جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ہمیں بیک گیئر لگ جاتا ہے, وہ یہ ورسز ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, یعنی کہ میرے اپنے کنسیپٹ کو اپنے الفاظ دے دیے کہ جی ایگزیکٹ. یہ ایشو یہ ہے کہ یہ جب ہم یہ بات ہے یا سائنس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرآن اور سائنس کی آپس میں لڑائی کرا دیتے ہیں. ایسے جب ہی. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سبمسیو میسج ہوتا ہے جو انکانشیس برین جو ان سے آپ کو اٹھاتا ہے, کسی بھی صاحب کی جب ویڈیو لگے گی اس پہ لکھا ہوگا اسلام مقابلہ سائنس, ہاں کریشن ورسز ایولیوشن, بالکل. آئنسٹائن ورسز اعلی حضرت. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھنے سے پہلے ہی ایک بات بندے نے سوچ لی کہ لو جی یہ دو مخالف لوگ ہیں, ہاں اس کا ریزلٹ پہلے لے لیا. بالکل. یعنی کہ اب اس کا نقصان ایتھیسٹ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ جو آپ اویس صاحب کی بات کر رہے تھے, میں نے جو آپ کا ان کے ساتھ گفتگو ہے اس کے پہلے 10 منٹ دیکھے, صرف یہ دیکھنے کے لیے, میں کیونکہ آپ کو جانتا نہیں تھا, میں صرف جاننا چاہتا تھا آپ کو. تو اس میں بھی وہ غلطی جو ہمارے مذہبی لوگ کہتے ہیں وہی اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے. اویس صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی ایک ہی قرآن کی کتاب ہے, یہ کیا بات ہوئی, کچھ کہتے ہیں کریشن ہے کچھ کہتے ہیں ایولیوشن ہے. اس کا مطلب سمجھ رہی؟ اویس جی صاحب جیسا پڑھا لکھا اور ایک اچھا آدمی ہے, میں اویس صاحب کو بڑا پرانا تھوڑا بہت جانتا ہوں فیس بک کی وجہ سے, وہ ایک اچھے آدمی ہیں, جی. لیکن ان کے ذہن میں بھی یہ مقابلہ ہے. ہاں انہوں نے کسی ایک کو جتانا ہے, کسی ایک کو ہرانا ہے. اسی طریقے ایگزیکٹلی. سے باقی جتنے نام بھی آپ نے لیے, آپ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ہار جائے کوئی جیت جائے. اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی مثال دیتا ہوں, جو سا اپنا نیوٹن, جی ہمارے بہت کم لوگ جانتے ہیں, آپ کے علم ہوگا, آپ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جو بھائی نیوٹن تھے وہ ایک انتہائی مذہبی آدمی تھے. جس طرح ہم لوگوں کو روزانہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے, تو بھائی صاحب نیوٹن جو ان سے تھے ان کو بائبل پڑھنے کی بہت زیادہ عادت. بالکل ایسے. اور وہ کہتے پائے گئے ہیں, ان کا ایک آرٹیکل بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مائی انسپریشن از بائبل. اچھا اب مزیدار اس بات کو نا غور کیجئے گا تاکہ نوجوان اس بات کو سمجھ سکیں. جی ہم بائبل کو کیا مانتے ہیں؟ تحریف شدہ, ایسے ہی مانتے ہیں. ایسے ہی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بائبل کی تو کئی قسمیں ہیں. بہت ساری ہم ٹائپس ہیں. یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مختلف ادوار میں, خاص طور پہ 12ویں سے 16ویں صدی کے درمیان, بہت ساری انجیلوں کے ایسے گوسپلز یا ایسی چیزیں آئیں
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سینٹس تھے ان کے واقعات شامل کیے گئے. ایسے ہی جی جو نیو ورژن ہے بالکل ایسے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب مزیدار بات یہ ہے کہ اس دنیا کا تاریخ کا جو 10 بڑے دماغ ہیں جب بھی لکھے جائیں گے اس میں نیوٹن ضرور ہوگا. جی کیونکہ اس نے سیلیسٹریل باڈیز کے متعلق اور فزکس کی اس نے اکیلا گریوٹی ہی بہت ہے. ٹھیک ہے جی جو اس نے کام کیا. اب مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ ایک بندہ جو سائنسٹیفک میتھڈ سے سائنس کی وہ چیزیں ثابت کر رہا ہے یا ڈیولپ اور ڈیزائن کر رہا ہے جس سے آج ہم چاند، مریخ، جیمز ویب اور تصویریں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کا جو سورس آف بک نالج ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ میرا سورس آف انفارمیشن کیا ہے، بائبل، اور وہ تعریف شدہ ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف اس کی پریکٹیکل ثابت شدہ چیزیں کھڑی ہیں اور ایک طرف وہ اس کتاب کو مان رہا ہے جو ہم سب لوگوں کو پتا ہے اور ہمارا یقین کامل ہے. پرانی کتابوں کو تو ہم آسمانی کتابوں کو تو مانتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو پہلے موجود تھی یہ ہم سب کہتے ہیں اصلی شکل میں نہیں ہے. بالکل دیٹ ایسے مینس کہ کنٹراڈکشن کے باوجود کام ہو سکتا ہے. اور میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں بھائی صاحب، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک انسان کے برین میں 2 خانے ہو سکتے ہیں، ایک مذہب کا ایک سائنس کا، لیکن صرف ایک کام کرے، ان کی آپس میں لڑائی نہ کرائے، مقابلہ نہ کرائے. بالکل نہیں کرا، نیگیٹو چیز ہے. میں تو سر اس کو بالکل میں نے وقت گزرنے کیونکہ میں 20-22 سال صوفیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں. میرا اینڈ کیا ہوا ہے، مجھے یہ پتا چلا ہے شرک سے بچنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور بہترین مخلوق ماننا ہے اللہ کے بعد، کہ اللہ کے بعد سب سے بہترین بڑی شخصیت ہے. سادہ سادہ نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، دیٹس اٹ. کوئی زبردستی کا صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، محنت. جی سر پلیز. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب مجھے کسی روحانی یا مذہبی معاملہ درکار ہے یا میں نے دیکھنا ہے، کیونکہ میں سادہ اسلام پہ چلنا چاہتا ہوں اب کہ میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو مجھے کسی عالم کے پاس جانا چاہیے. لیکن اگر میں نے یہ پتا کرنا ہے کہ کتنے آدم تھے، آدم کی سلیکشن کیسے ہوئی، آدم سے پہلے انسان کون کون تھے، بگ بینگ سے پہلے یونیورس کیا تھی، بیبی یونیورسز کیا ہیں، تو بھائی مجھے عالم کے پاس یا کسی پیر کے پاس نہیں جانا. ٹھیک، جس کا کام اس کو ساجے اسی کو ساجے. میں مثال کے طور پر میں اپنی پیک جون سی اسپرچل لائف جب میں ایک خانقاہ سے اٹیچ تھا، میں نے میری پڑھائی جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا، میرا جون سا ایم اے ہے وہ 24 سال کی عمر کا ہے اور اس کے بعد میں بینکنگ اور اخبار اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا. میں نے 41 سال کی عمر میں دوبارہ پڑھنا شروع کیا، یعنی کہ ایم فل میرا 41-42 سال کی عمر میں جا کے ہوا ہے. تو اس وقت میں میں اپنے انٹرویوز میں بھی ویلاگس میں ذکر کرتا ہوں، میں اس وقت اپنے ان اساتذہ کا اس زمانے کا ذکر کرتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر شفیق سے ملا، ڈاکٹر چشتی سے ملا، مجھے یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا. تو جس چیز کا ریلیونٹ چیز ہے اس کا اس سے پوچھئے. یعنی کہ نیدرتھرلز کا میں اب کسی پیر سے جا کے کیا بات کروں کہ یار نیدرتھرلز کے متعلق مجھے ذرا بات کریں آپ میرے ساتھ. تو تحقیق جو سی ہے وہ تحقیق پہ ہے، ایمان کے اوپر ہے. ہاں ایک کام میں کر رہا ہوں آج کل جس کی وجہ سے جو میرا اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 7-8 سال 100 سالوں میں اسلامی ریلیجن اور تصوف میں کچھ ایسا لٹریچر اور ایسی کچھ باتیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں دب گئی ہیں. تو چیزوں کو اس کی نظر سے دیکھنے کے لیے پہلا کام جو میں اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ کی میری ویڈیوز نظر سے گزری ہوں تو میں سیکیٹری یا سائیکالوجی کو دیکھ رہا ہوں کہ کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ یہ روحانی کیفیت ہے یا سائیکولوجیکل ایشو ہوا ہے.
تو سائیکولوجیکل ایشو کے لیے میں پیر صاحب کے پاس نہیں جاتا. میرا دوست ڈاکٹر احسان الحق چشتی ہے, میں اس سے ڈسکس کرتا ہوں یا کتاب پڑھتا ہوں. ہاں اگر کوئی روحانی کیفیت کا معاملہ ہے تو میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا. تو ٹھیک ہم ہو گیا نے مطلب. یہ جو آپ نے بہت, میں آئندہ انشاءاللہ تعالی یہ لفظ آپ نے جو ٹرم مجھے دی ہے نا آج میں یہ یوز کروں گا, مجھے اتنی اچھی لگی ہے. آپ نے الفاظ دے دیے اس مسئلے کو. بھائی جان مسئلہ ہی ورسز کا ہے, یہ ورسز سے جی جی نکلیں اچھا, یار کسی طریقے سے. ورزش سے نکلنا چاہیے. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا عمر جی صاحب, آپ نے ایک اچھے طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے. اچھا تو عمر صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ کریشن اور ایولیوشن میں ہمیں جو ہے نا وہ جھکاؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جو سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں فی زمانہ اس کو مانتے جائیں, سیدھی سی بات ہے. یہ جی جی آپ نے بڑا ایک نئے زاویے سے آپ نے اس کو کنکلوژن دی ہے. تو میں بھائی جان یہاں سے آپ نیوٹن کی آئنسٹائن کی بات مانیں گے, اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا, فکر نہ کریں. جی بہت اچھی بہت اچھے. تو سر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. میرا خیال ہے بہت اچھا اس پہ سارا کنکلوڈ ہو گیا. اچھا اس میں عمر بھائی صاحب ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم یونانیوں سے اگر شروع کریں اور آگے اگر گلیلیو سے اور نیوٹن تک آئیں اور پھر آئنسٹائن, ہم یہ دیکھتے ہیں سر کہ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات کو جامد اور متغیر قرار دیا جاتا رہا. اس کے بعد پھر ریلیٹیوٹی آ گئی, آئنسٹائن کی تھیوری, اور بعد میں ہبل کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے جب ایکسپینڈنگ یونیورس کا اس نے نظریہ دیا, اور آئنسٹائن بھی پھر اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ہم سر یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ یو ٹرن جس کو آپ پازیٹیو سینس میں کہہ لیں کہ یہ اپنی خامیوں پہ کام کرتی ہے, چونکہ اس کے پیچھے انسانی ذہن کار فرما ہوتے ہیں. تو یہ اپنے نظریات بھی بدلتی ہے. ہمیں پتہ ہے جس طرح آپ نے بھی ایتھر کی بات کی, جس طرح ہمیں پتہ ہے زمین کو جیو سینٹرلزم کا جو کانسیپٹ پہلے لوگ سمجھتے تھے. تو سر اگر ہم دیکھیں, ہماری نئی جنریشن بھی سن رہی ہے, اگر ہم سائنس کو اتنا مارجن دیتے ہیں, دیکھیں یہ پوائنٹ سر ذرا سمجھنے والا ہے کہ اگر سائنس کو ہم مارجن دیتے ہیں تو قرآن نے تو ہمیں ٹاپکس دے دیے ہیں, ہنٹس دے دیے ہیں, اور اس نے کوئی ایسی حتمی بات نہیں کی ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے, اس لیے کہ اس نے سائنس جو ہے نا وہ انسانی ذہن کی آزمائش پہ چھوڑ دی ہے کہ آپ ایکسپلور کرو. اگر میں نے سب کچھ بتا دینا ہے تو پھر یہ جو آئی کیو لیول آپ کو دیا ہے وہ تو کسی کام کا نہیں. اب سر یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, آپ کی بھی نظروں سے گزری ہوگی, سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 ہے. اس میں جو ہے اس کا ترجمہ مفہوم کچھ یہ ہے کہ ہم نے کہا زمین و آسمان کو بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں یا وسعت دے رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اس آیت کو اب 19ویں صدی میں آ کے, آپ کو پتا ہے 1920s کے بعد کہیں جا کے ایکسپینڈنگ یونیورس اسٹیبلش ہوتی ہے. جی ہم جی نے ہبل یہ کیا, جی جی 26 میں یا 7 میں آئی تھنک. اچھا اب ہوا یوں کہ جب تک ہمیں یہ فیکٹ سائنس کے ذریعے پتا نہیں تھا, ہم یہاں اس کا جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی ترجمے کی, ہم یہاں خاموش تھے. جو ہی سائنس نے اس کو اسٹیبلش کر دیا اور ہمارے جو تھوڑے ماڈریٹ قسم کے اسکالر تھے انہوں نے یہاں سے جو ہے نا قرآن سے سائنس برآمد کر لی. میں مارجن دیتا ہوں, ہو بھی سکتا ہے, لیکن میں آپ کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سائنس بات کرتی ہے سر 19ویں صدی میں ایکسپینڈنگ یونیورس, اور ہماری جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں, میں خود مناظروں سے پرہیز کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے ایک پروڈکٹیو بات تو ہونی چاہیے کم از کم. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں, دے رہے ہیں. اب سر اس فیکٹ کو ہم دیکھیں نا, اس کو پھر ہمیں ساتھ تو لے کے چلنا ہے, ہم اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. اس پہ سر اپنی رائے دیجیے گا. میں اصل میں نا آپ کی کمنٹ سا لگ رہا ہے, آپ ذرا میری آسانی کے لیے دوبارہ سے اس کو سوال کی صورت میں پوچھیں گے, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سوال کیا ہے. سوال سر یہ بنتا ہے کہ سائنس تو پھر قرآن سے ثابت ہو رہی ہے نا, وہ تو انسان کا ذہن لمیٹڈ تھا کہ اس کو 15ویں یا 16ویں صدی میں ایکسپینڈنگ یونیورس سمجھ نہیں آئی, اور ہبل جیسے لوگوں کو بعد میں کام کرنا پڑا. میں سمجھ گئی جی دیکھیں میرا اصل میں نا مسئلہ ہے آبجیکٹیوٹی کا. ٹھیک. ہمیں مثال کے طور پر آپ کے خیال کے مطابق پھر جب تک یہ سائنس سے ثابت نہیں ہو رہی تھی لوگ کافر ہو جاتے؟ نو سر بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہوا,
ہمیں سب سے پہلے نا ایک آبجیکٹیوٹی دیکھنی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل سے آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. بات ساری کی ساری یہ ہے کہ میں نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر اسپرچویلٹی کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک کو میں کہہ رہا ہوں ریلیجس اسپرچویلٹی, ایک کو میں کہہ رہا ہوں نان ریلیجس اسپرچویلٹی. ریلیجس ٹھیک ہے. اسپرچویلٹی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ بندے کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بنے, اور شریعت پہ چلنا بخوشی اور برضا آسان ہو جائے. جو نان ریلیجس اسپرچویلٹی ہے اس میں پیراسائیکالوجی کے سبجیکٹس ہیں, جس کے اندر جنات کیا ہیں, بھوت کیا ہیں, وہم کیا ہیں, نفسیاتی یا بایولوجیکل عارضے کیا ہیں, ہم کیسے محسوس کرتے ہیں, پرسیپشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو دیٹ مینس کہ آبجیکٹیوٹی سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں نے جہاں سے بات شروع کی میں وہیں پہ آپ کو دوبارہ لے کے چلتا ہوں. قرآن کا جو آبجیکٹو ہے وہ ایمانیات ہے, عقائد وہ اور ایمانیت. ٹھیک ہے. سائنس نہیں ہے. اوکے. دیکھیں ٹھیک ہے. اگر قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہی سارا کچھ اور طریقے سے چلنا ہوتا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے پورا کا پورا قرآن شریف, کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں تھا کہ ایک رات میں ایک وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن نازل فرما دیتا؟ 23 سال لگ گئے. یعنی کہ بہت عرصہ. نبوت کے ظہور کے بعد جو ظاہری وصال ہوا ہے 23 سال کا عرصے کے اندر زندگی رہی ہے زمین پہ, اور اسی میں قرآن اترا ہے. بالکل اس کا ٹھیک. مطلب خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں انڈرمائن کر رہا ہوں قرآن کو, لیکن ایک بات یاد رکھیے جو شاید پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو, بعض علماء کا نا سٹرکچر مجھے لگتا ہے خراب ہے. بیس دیکھیں بنیاد. ہاں. سب سے پہلے نہیں وہ والا بنیاد تو ان کی ہے ماشاءاللہ جس تو بہت اچھی ہے. سب سے پہلے قرآن نہیں ہے, سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. بھائی ان کے اوپر قرآن آیا ہے اور ہم مانتے ہیں نا. ہمیں جی اللہ بالکل کا ان کس کی. نے بتایا؟ دیکھیں صفا مروہ سے پہلے بھی ایک کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے داروں کو کیا تھا, جس میں پہلی دفعہ دعوت دی تھی, 2 دعوتیں کی تھی. اس کے بعد صفا مروہ والا واقعہ ذرا مشہور ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو میں صادق اور امین ہوں, اور اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ پیچھے سے کوئی فوجیاں آ رہی ہیں مان لو گے؟ اس طرح مفہوم ہے واقعے کا. تو سب نے کہا کہ ہاں آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں. تو وہاں پہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس کی کوئی بات ہوئی تھی؟ کھنکتی مٹی کی کوئی بات ہوئی ہے؟ 7 آسمانوں کی 7 زمینوں کی کوئی بات ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں جہاں اسلام آئے گا نا وہاں پہ بیسکلی کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا پتہ کیا ہے, پچھلے 1000 سال, اب 700-800 نہیں 1000 سال کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہوا. حالانکہ میں صوفیزم کو ماننے والا بندہ ہوں, میں روحانیت کو مانتا ہوں, لیکن میرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 1000 سال کے اندر اور آج بھی نعوذ باللہ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کم ہو رہا ہے, بزرگوں کا زیادہ ہو رہا ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک کہہ رہے. بھائی جان آپ کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے ایک انسان اور مسلمان ہونے کی؟ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا, یہ ہے اس کا آبجیکٹ. قرآن شریف جو مرضی آپ کر لیں, جیسی مرضی سائنس نکال لیں ڈال دیں, اس کو ثابت کر دیں, اس کو غلط ثابت کر دیں, جو آپ کا دل چاہتا ہے کر لیں. قرآن از اے بک آف ایمانیات. مجھے اب ایک بات بتائیں, ایکسپینڈنگ یونیورس کا کنسپٹ آپ نے دیا, ٹھیک ہے, آپ ایک مزیدار بات سنیں کیونکہ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں. جی جی بالکل. یار یہ جو ملٹیپل یونیورس کا کنسپٹ ہے یونیورسز کا, اس کے بعد اگر مثال کے طور پر سپوز 7 یونیورسز ہیں, سپوز میں وہ 7 آسمان 7 یونیورس کو نہیں مانتا فی الحال جب تک سائنس نے ثابت کرے. جس طرح وہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا, یا کوئی اور شاید بھی کہتے ہوں 7 آسمانوں کو مطلب 7 یونیورسز ہیں, مجھے نہیں پتا. اب 7ویں اور 1 کے کمپیریزن کے اندر آپ کو پتا نا ریلیٹو چیزیں الٹی نظر آتی ہیں. اگر اس کے اندر ریلیٹیوٹی ہوئی تو اگر یہ پتا چلا کہ یونیورس پھیل نہیں رہی سمٹ رہی ہے, تو کیا آپ قرآن چھوڑ دیں گے؟
ہوں تو بھجن اچھا احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی. موٹر لے سکتی ہے، بالکل ایسے جی ہی بھائی نہیں، میں اس کو یعنی جھوٹا نہیں کہتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی بھجن اگر آپ مجھ سے صرف 10 سال پہلے ملتے ہیں نا، تو میری یہ گفتگو اور یہ سٹائل آف ٹاک نہیں تھا. ہوں میں ایوالو ہو رہا ہوں یار. آپ ایوالو ہو رہے ہیں، آپ کے تھاٹس جو جامد ہے وہ تو بے وقوف ہے. ایمان رہتا ہے جامد اور پکا اور مضبوط. نالج ایوالو کرتا ہے بھائی، ایوالو کرتا ہے. انسانی ذہن اور نالج انوالو، بالکل ٹھیک یہ کرے گا، ٹھیک ہے. نئی نئی چیزیں آئیں گی، نئے کنسپٹس بنیں گے، نئی تربیت ہوگی، نئے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. ہم آج سے 200 سال پہلے ذہنی بیمار بندے کے دماغ میں کیلیں ٹھوکتے تھے، آج ہم اس کو بربریت کہتے ہیں. تب جو کیلیں ٹھوک رہا تھا وہ ڈاکٹر تھا. ہوں بالکل ٹھیک. بجلی کے جھٹکے ابھی بھی بہت ریئر کیسز میں لگتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں اس بات کا کہ 15-20 سال پہلے یہ نارمل بات تھی. ہر شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو بجلی کے جھٹکے لگتے تھے، ہوں چاہے اس کی مقدار کم تھی یا زیادہ تھی. اب نئی چیزیں آ گئی. سو اٹ از ناٹ یو ٹرن. سائنس جی از ایوالونگ. دیٹ از وائی میں نے آپ کو نیوٹن کی ایگزامپل دی کہ وہ اللہ کا بندہ ایک ایسا عیسائی تھا کہ وہ کتاب جس کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ تحریف شدہ ہے، چینج ہو گئی، وہ کہتا ہے میرا بالکل. سورس آف انسپریشن ہے. اور نیوٹن کو آپ سائنس کی تاریخ میں سے نکالیں، آپ کلیپس کر دیں گے. ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی بھجن آپ گریوٹی کو، سیلیسٹل باڈی کی اس کی جو کیلکولس ہے، آپ یا کیلکولس کے بغیر آپ زمین سے باہر نہیں جانا تھا. آپ نے تو مریخ کی تو باتیں بعد کی ہیں. چلے چلے ٹھیک ہو گیا عمر صاحب، یہ بات یقیناً پہنچ چکی. عمر بھائی صاحب آپ کی اجازت سے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ پیدا ہو رہا ہے، میں اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. اور جی آپ بھی تھوڑا سا پانی میں بھی پی رہا ہوں ساتھ ساتھ. گرمی ہمارے تو بہت زیادہ ٹمپریچر آج، آپ کی طرف پتہ نہیں کیسا جی ایسے ہی یہ بہت 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 ہے. گرمی ہے. ایسا ہے سر کہ کچھ لوگوں نے نا ایک نیگیٹو سینس میں کہہ لیں، اور ہمارا نیا طبقہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. اسلامک جو ہمارا نالج ہے، جس کو قرآن کہہ لیں یا احادیث تو خیر سیکنڈری بعد میں آتی ہیں. قرآن پہ اگر یا وسلم پہ بات کریں تو وسلم کے جو کا نالج کی جو سورس ہے نا، سورس پہ بات ہو رہی ہے. اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، اور میں نے سوشل میڈیا پہ تو اتنا میں نے نہیں رکھا، لیکن نجی محفلوں میں جہاں جہاں مجھے اسلامک اسکالر ملے ہیں، کچھ پروفیسر صاحبان ملے ہیں، میں نے ان سے بڑا محبت سے اور بڑا عاجزی سے میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کچھ ایسے ملحدین بھائی ہیں، برادران ہیں. میرا خیال ہے آپ نے بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ ان لوگوں کو تھوڑا، اگر ہم ایکسپلورر کہہ رہے ہیں نا یار، یہ بھی کچھ تلاش ہی کر رہے ہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو، اور ہم مارجن دیتے ہیں. دیکھیں مولدین ایتھیسٹ کی دو کیٹیگریز ہیں. جی ایک تو ہے گستاخ بدتمیز، ہوں وہ فارغ ہیں. یعنی کہ دیکھیں ان کا کام ہے، وہ گند میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے گاندھی بولنا ہے، ان کو چھوڑ دیں آپ. گالم گلوچ کا لیکن کلچر ہر نہیں، وہ ٹھیک ہے. بندہ جو سوال اٹھا رہا ہے یا رد کر رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے، اس کو ریجیکٹ نہ کریں. اگر آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو ناراض ہو کے اس کو تو دفعہ دور نہ کریں، چپ کر دیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو عمر صاحب یہ پوائنٹ آپ نے بڑا اچھا ریز یہاں پہ کیا. تو سر سوال وہ یہ کرتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ اٹھاتے ہیں کہ جیسے رحم مادر میں بچے کی پیدائش کا پروسیس ہے، وہ ایگ سے عورت میں جب ملاپ ہوتا ہے اور اس کے بعد زائگوٹ، اور زائگوٹ سے جب لوتھڑا، اور وہ ہمارے یہاں جونگ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو 40 ڈیز اور یا 42 ڈیز حدیث میں بھی ذکر ہے، ہم پورا پروسیس ڈسکس کرتے ہیں. سائنس میں بھی یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری ایسی وہ چیزیں ہیں جو انسان نہیں لکھ سکتا، وہ خدا کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ یونانی فلاسفر جو تھے، ان سے رومن کی طرف سے یہ چیزیں ادھر ٹرانسفر ہوئیں، اور یہ چیزیں یونانی فلاسفر یا ان کے جو حکامات تھے، یہ ساری باتیں وہ بھی کر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ اعتراض سر یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر نے یا مسلمانوں نے، یا بعد کے امپائرز والے جو مصنفین تھے قرآن کے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ یونانیوں سے لے کے ساری چیزیں
اور اس کو ایک ایڈیشن دے کے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ حقائق بیچ میں کر کے تو دنیا کو متاثر کرنے کی بات کی ہے. میں نے ایک بندے کو اس کا جواب بھی دیا, اویس بھائی سے بھی بات ہوئی, تو میں نے انہیں کہا کہ یار اگر ان چیزوں کے پروف مل رہے ہیں نا تو مجھے کوئی پروف تو دینا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, کاربن ڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے, اس سے پہلے کی ہو رہی ہے. تو وسلم کے جو نالج کا جو سورس ہے کہ وہ کاپی پیسٹ تھا, اس کا تو تاریخ جواب بھی کوئی نہیں دیتی کہ وسلم کس سے سیکھتے تھے. آپ کہتے ہیں یونان میں قافلے جاتے تھے, تو میں نے کہا یار پھر تو ان قافلے والوں کو ہی پیغمبر ہو جانا چاہیے تھا جو وسلم کو آگے بتاتے تھے. تو اب دو سوال سر بنتے ہیں, ایک تو یہ کہ وسلم کا جو دین ہے اس کا سورس ہم تو وہی مانتے ہیں. اب وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ یونان سے کاپی پیسٹ یا رومن سے بعد میں ہوا, اب ان کو ہم کیسے ان میں سر تھوڑا سا فرق کریں؟ سر جی آپ نے نا میرا دل خوش کر دیا یہ سوال کر کے، کیونکہ یہ میرا فیورٹ موضوع اس وجہ سے ہے کہ آج سے کافی سال پہلے، کچھ 10 کو سال پہلے، اس سوال کی وجہ سے میں تقریباً دوبارہ کافر ہونے لگا تھا، تو لیکن بچ گیا کیونکہ مجھے اس کی ایک بڑی اچھی کیٹیگری مل گئی. پہلی بات تو یہ ہے، الٹی بات سے شروع کرتا ہوں. یس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل ٹریولڈ آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف حلقوں اور مجلسوں اور لوگوں سے ملتے تھے ٹریول روٹ کے اوپر. اس کے لیے آپ جو ابھی تک کی میری موسٹ فیورٹ سیرت کی کتاب ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ کی بک ہے، اس کے اندر آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. یہ سر جو وہ فرانس انڈینس میں مقیم جی تھے. فرانس ہاں والے، جی جی فرانس والے، جی فرانس والے. یہ جو انڈینز اور چائنیز کے متعلق بعض دفعہ ہم کہتے ہیں حدیثیں ٹھیک ہیں، بعض دفعہ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں، کیونکہ ان ٹھیک ہے. دونوں ملکوں کے لوگوں سے بھی رسول اللہ کی ملاقات رہی ہے. اور ہاں یہ بھی بڑا پاسبل ہے کہ ٹریڈ روٹس کے اوپر، کیونکہ یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں سیریا والی سائڈ کے اوپر، یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو نیو پلیٹنزم کے لوگ تھے یا پلیٹونک جو ان سے لوگ تھے، ان کے سکولز موجود تھے. پہلی بات تو یہ کر لی. اچھا، میں اس مسئلے پہ نا بڑی دیر پھنسا رہا، کافی دیر، کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لیکن ایک قسمت میری اچھی یہ ہے کہ میں میرے جو فیوریٹ سبجیکٹس ہیں اس میں سے ایک ہسٹری ہے، اور میں مختلف ادوار کی اور مختلف قدیم، خاص طور جو ایشینٹ سویلائزیشنز ہیں نا، میرا فیوریٹ موضوع وہ ہے. یعنی کہ بات ساری ہسٹری مجھے پسند نہیں ہے، مجھے ایشینٹ، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے جب ایشینٹ کے اندر سورس پڑا ہے، سورس پتہ چلے گا تو پوری دنیا اور انسان کا پتہ چلے گا. اچھا جی، میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ جس پہ میں بالکل کلیئر ہوں وہ بتانے لگا. سر اصل میں اس سوال کا مین ایشو کیا ہے، ہمارا کلیئرٹی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر یا پروفٹ کا کام کیا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پروفٹ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں بھیجتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. یہ بات اپنے پاس پوائنٹ لکھ لیجئے گا کہ مین سوال یہ ہے کہ واٹ از دا رول اینڈ ورکنگ آف پروفٹ گیون بائی اللہ کریم. ٹھیک. دوسری چیز، ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام جو ان سا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. میں اس بالکل کو، ٹھیک. کیونکہ ایولیوشن کی بات ہم کر رہے تھے، میں آدم کو پہلا انسان نہیں سمجھتا، پہلا نبی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا انسان ٹھیک ہے. پہلے بھی تھے، ارد گرد بھی تھے، وہ جو لوگوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا کہ بہن بھائیوں سے شادی ہوئی ہے، بہن بھائیوں سے شادی ہوئی ہے. انسان اکیلے یہ دو نہیں تھے، اور بھی بہت سارے انسان تھے. ہومو سیپین کے پورے قبیلے تھے، اس میں سے ایک سلیکشن ہوئی تھی جس کو انٹلیکٹ دی گئی تھی. خیر بات کہیں دوبارہ ادھر سے نہ، اس پہ علیحدہ بھی دوبارہ بات کریں گے. تو ٹھیک ہے. بات ساری کی ساری یہ ہے کہ آدم سے لے کر، دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، ہمیں یہ جو ایک رف فگر وہ بھی اسرائیلی روایت ہے، 1,24,000 ہم مانتے ہیں کہ جی پیغمبر بھیجے، 1.25 লাখ. اور ساتھ ہی یہ ہم اپنے اسلام کے ریفرنس سے بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس پہ اپنا نمائندہ نہ بھیجا ہو، ٹھیک ہے.
جی دیٹ مینس کہ چاہے چائنا تھا، چاہے ایجپٹ تھا، ایشین زمانے کی بات کر رہا ہوں، چاہے انڈین ایشین تھا، ہر جگہ پہ نبی تو آیا ہے، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، ہر جگہ ہے۔ مجھے جو بنت سمجھ آتی ہے پروفٹ کے کام کی وہ یہ ہے کہ ریلیجن اصل میں دو طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ جو بیچارے ہمارے ایتھیسٹ بھائی ہیں نا، یہ غلط نہیں کہہ رہے، یہ آدھے ٹھیک ہیں آدھے غلط ہیں، یا آدھے غلط بھی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ آدھا سچ بیان کر۔ ریلیجن دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک ریلیجن ہے الہامی یا الوہی جو گاڈ کی طرف سے آتا ہے۔ وہی والا ایک ٹھیک ہے۔ ریلیجن وہ ہوتا ہے جو کلچر کا ایک حصہ بنتا ہے، اور انسان یا گروہ یا معاشرے جو ان سے ہیں کلچرلی ان رسم و رواج یا ان عقائد کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ سمجھ؟ ٹھیک ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم اینتھروپولوجی کا بھی ہوں، میرا سمجھنا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب سب سے پہلے انسان نے مذہب، جو کیونکہ مذہب کی ماں کون ہے؟ میتھالوجی۔ میتھالوجی کی ماں کون ہے؟ میجک۔ یعنی کہ یہ بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ جو میتھالوجی کی، یعنی کہ جو پہلی چیز انہونی غیر مری شروع ہوئی ہے نا، روحانیت، وہ جادو سے شروع ہوئی ہے۔ جادو، میتھالوجی، ریلیجن۔ اب ہوتا میرا اب خیال یہ ہے، کیونکہ میں سائنس فلسفے کا بندہ ہوں، تو میں کوئی مولویوں کی طرح حتمی بات یا ایتھیسٹ کی طرح نہیں، کیسر راجہ صاحب ذرا پڑھے لکھے آدمی ہیں تو حتمی بات کرتے ہیں، میں فلسفے کی وجہ سے حتمی بات نہیں کر رہا، میں اپنا ایمان اور انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، گنجائش تو رکھنی لو جی، چاہیے۔ ایک قبیلہ تھا، وہاں پہ مختلف طرح کے عقائد اور مختلف چیزیں ڈیولپ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح۔ اس کو ہونے دیا کہ کرتے رہو، جو ظاہر ہے برین آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہا تھا، آہستہ 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 بہت آہستہ بڑا۔ وہ چیزوں کو بناتا گیا، 2 سے 4 بندے، گاؤں بنے، فلانا ہوا، اور انہوں نے اپنا ایک خود ساختہ مذہب بنا لیا، اس میں وہ الہامی نہیں۔ ٹھیک۔ اب ہوا یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈلگی ہوئی تھیں کہ جس کی ڈائریکشنز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے کرنا ہے، یہ چیزیں جو کلچرلی تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں، ان کی تصحیح کر لو، اور اللہ تعالیٰ 5 6 10 15 نہیں ہے، ایک ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، رسول رسالے سے ہے کہ میں اس کی طرف سے ایک خبر لے کر آ رہا ہوں کہ تمہارے یہ والے جو کام ہے غلط ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور یہ والے جو کام ہے ان کو ٹھیک کر لو۔ لو جی، اس گروہ نے وہ کام اڈیپٹ کر لیا۔ اب پھر زمانہ گزرا، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 10,000 سال گزرے، اور معاشرے نے اپنی ضروریات کے تحت اس کے اندر اور چیزیں ڈیولپ کر دی۔ اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ پھر ریلیجن ڈسارٹڈ فارم میں چلا گیا، جو اللہ کا پیغام تھا وہ ڈسارٹڈ فارم میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس والی جگہ پہ اپنا ایک اور پیغمبر بھیجا کہ بھائی یہ چیزیں تمہاری ٹھیک ہیں، یہ جاری رکھو، اور جو ان سا ہے یہ والی چیزیں غلط ہیں، اس کو رد کر دو۔ دیٹ مینس کہ مختلف زمانوں کے اندر مختلف قبائل، گروہوں اور لوگوں نے مختلف طرح کی چیزوں کو تھرو ہیومن انٹلیکٹ بھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ خدا کی خدائی کو ایکسیس کر لیتی ہے، لیکن اس میں اپنی کوئی رنگ بازی ڈال لیتی ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف تو ہو رہا تھا لیکن ننگے ہو گئے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو چیزیں مکس اپ ہو گئی۔ رسول اللہ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سطر ڈانپو، 2 چادروں سے سطر ڈانپ لو، باقی ریچوئل حج کا جاہلیت میں تھا وہی آج ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو خدا کا پیغام ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے، فار دا کنفرمیشن آف تھنگ اینڈ فار دا ڈیلیشن اور ریجیکشن آف دا تھنگ۔ سمجھے؟ یہ ہے پروفٹ کا کام، یعنی کہ انسان اپنے ذہن، اپنی وسعت، اپنے شعور جو کانشیس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جتنا کام کر رہا ہے اس کے اندر یا ایکسیپٹنس کر دی جاتی ہے یا اس کو ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں 7ویں صدی کے اندر، جب ظاہری طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پہ ظہور ہوا۔ پیارے بھائی،
بیسک سائنسز آ چکی تھی. ایک تو اس بات پہ ذرا قائم ہو کے مانیے. دیکھیے ایرسٹوٹل گزر چکا ہوا تھا, پلیٹو گزر چکا ہوا تھا. دیٹ مینس کہ جو دنیا کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں جس پہ آج تک دنیا چل رہی ہے, وہ دونوں آ کے گزر چکے تھے, اپنا کام دے چکے تھے. نمبر 3, ارشمیدس ٹائپ والے لوگ جو میتھمیٹکس پہ جنہوں نے کام کرنا تھا زمین کے قطر پہ, یہ ہو چکا ہوا تھا. سب سے بڑی چیز جو میرا بایولوجی سے بہت زیادہ دلچسپی ہے, تو گیلن یا جیلینوس کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ دوسری صدی عیسوی میں تھا. یہ بھی گزر چکا. ہمارے مسلمانوں کا یہ خیال غلط ہے, سوری بہت علماء کا بھی, کہ انسان 7ویں صدی میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہمیں جینیٹکس کا یا ایمبریولوجی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جینیٹکس کا تو خیر نہیں پتا تھا, وہ تو 20ویں صدی میں پتا چلا. فیٹس کی یا ایمبریو کی اسٹڈی کو ہم جانتے ہی نہیں تھے. یہ غلط خیال ہے. گیلن جیسے لوگ, پلیٹو ایرسٹوٹل جیسے لوگ, ہیپوکریٹس جس کے اوپر آپ آج بھی حلف لیتے ہیں MBBS کر کے, یہ لوگ گزر چکے ہوئے تھے. میڈیکل سائنس پہ کافی کام ہو چکا ہوا تھا, ہیومن ڈیولپمنٹ میں کافی کام ہو چکا ہوا تھا, سارا درست نہیں تھا. قرآن کیا کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو ان سی صحیح ہیں, سمجھ رہی, اس کو کنفرم کر رہا ہے. جب یہ کہا گیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک جونک کی طرح ایک چیز لٹکی ہوئی ہے, تو یہ ہمارے بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بہت سارے لوگ مختلف چیزوں پہ, ایمبریولوجی پہ کام کر چکے ہوئے تھے بھائی. قرآن اصل میں آپ کی کیا کر رہا ہے, اس کا مین مقصد کیا ہے, جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے, ایمانیات. ایمانیات کے ساتھ ساتھ دیتا ہے وہ حوصلہ. حوصلے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جو چیزیں درست تھیں یا صحیح تھیں, اس نے اس قرآن کے لٹریچر میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیں, اور جو چیزیں صحیح نہیں تھیں ان کو نہیں ڈالا. اس میں تو لڑائی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ لوگ ایویں سر, میرا بھی دماغ خراب ہوا تھا بھائی. پروفٹ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو حج کی ایگزامپل دی ہے, یا جس طرح سے ایک اور ایگزامپل لے لیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے عرب کے اندر, کیونکہ مجھے موقع ملا, آپ کو بھی کوئی موقع ملے, آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بلوغ العرب ضرور پڑھیے, اس میں اسلام عرب کلچر ہے. عربوں کے اندر 13 قسم کی شادیاں تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے, صرف 2 طرح کی رہ جاتی ہیں. ایک وہی جو میں اور آپ آج کل اپنی عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں, ایک لونڈی کا کنسپٹ, باقی ریجیکٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. قرآن میں بھی کیونکہ جو 2 رہ گئی تھی اس کا ذکر آ گیا. سو اٹ از ناٹ ریفرنگ ٹو, انسپائرنگ ٹو. اور بھائی پروفٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کو یا ایکسپٹ کروا جائے یا ریجیکٹ کروا جائے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. اچھا, اس کا عمر بھائی صاحب بڑا آپ نے نا ایک نیا اینگل دیا ہے. میں خود اس میں تھوڑا کنفیوز تھا, اور میں نے اللہ کے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. میں یہاں یہ اٹکا ہوا تھا کہ یار یہ ایویڈنس نہیں ملتا کہ وسلم کسی دوسری تہذیبوں کے ساتھ جا کے ملے ہیں اور انہوں نے کسی استاد سے سیکھتے تھے. لیکن جو آپ نے جس اینگل سے بات کی ہے نا, کہ اگر کسی جگہ پہ تو میں نے ظفر بھائی آپ کو کہا, اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو آپ یقین کیجیے, آپ ڈاکٹر حمید اللہ والی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, انگریزی کی کتاب ہے وہ آپ ضرور پڑھیے. میں سر انشاءاللہ تعالیٰ, آپ نے مجھے یاد کروا دیا. تو کنکلوژن سر آپ کی بات کا یہ تھا کہ بیسیکلی جو چیزیں سائنٹیفک ایسی پروو ہوتی ہیں, تو بیسیکلی خدا جب قرآن میں یہ بات کرتا ہے تو وہ یاد دلاتا ہے کہ یار دیکھو ہم نظام کو اس طرح بنانے والے ہیں, وہ کنفرم کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماشاء اللہ قرآن وہاں سے کاپی پیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں, کاپی پیسٹ والے پاگل ہیں. جی رسول اللہ نے کیا فرمایا نہیں, میں دین ابراہیمیہ پہ ہوں, بالکل ایسے ہی فرمایا. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی کسی جیو سے بات ہوگی نا, وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہمارا کاپی کر لیا, کرسچن کہے گا ہمارا کر لیا. اور یار ایک بندہ خود کہہ رہے میں دین ابراہیمی لایا ہوں اور نئی چیز کو لایا ہی نہیں. آدم سے لے کر میرے تک ایک ہی مان ہے. ہر پروفٹ کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو غلط چیزیں شامل ہو جاتی تھی اس کو صاف کر کے باہر نکال دیتا تھا. دین تو رہا ہی ایک ہے.
بالکل ٹھیک تو ہے یہ ایسے ہی۔ کاپی پیسٹ کا الزام صرف سائنٹیفک یا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بیوقوف ایسے ہیں کہ بھئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں. دیٹ مینس کہ قربانی کا خیال، حج کا، ختنوں کا، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہماری اور یہودیوں کی ملتی اس لیے ہیں کہ ہمارا آپ کو پتا ہے کتنا، یہ تو ہم نے بڑا کر دیا نا اسلام کا. اسلام اتنا وسعت والا ریلیجن ہے، آپ کو پتا ہے کائنات کا واحد ریلیجن ہے جو دوسرے ریلیجنز کو مانتا ہے. ہم نے تو اس کو یس، تنگ نظر اور متعصب بنا دیا. کوئی اور ریلیجن ہے جو دوسرے پروفٹس کو، میں اگر نعوذ باللہ کسی وقت کہوں کہ میں حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم کو نبی نہیں مانتا، میں کافر ہو جاؤں گا. ٹھیک اتنا ہے جی. وسعت والا ریلیجن ہے، اتنا وسعت والا ریلیجن ہے. یہ پاگلوں نے ہمیں تو بریلوی اور حدیث اہل حدیث کی لڑائیوں میں ڈال دیا. اور یہاں پہ یہ حال ہے کہ اگر میں نے ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ کو نہ مانا تو میں کافر ہو جاؤں گا. اس سے زیادہ وسعت والا کوئی ریلیجن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے عمر صاحب، آپ نے جو میسج دے دیا اس میں میرا خیال ہے بڑا پازیٹیو میسج تھا. آخری سر پوائنٹ میسج ہمیں دیں ہمارے مسلم یوتھ کے لیے اور پوری امت کے لیے کہ سر ہمارے ہاں نا جہاں ہم فرقوں کی بات کرتے ہیں نا، اب یہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. آج ہم نے ایک میسج دینا ہے یار، سولوشن کیا ہے. ابھی تک ہم دیکھیں دنیا، میں سر دیکھتا ہوں کہ اکیلا ایلون مسک ہے، وہ چاند مارس پہ آبادیاں بسانے کی بات کر رہا ہے، اور ہم لوگ کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں؟ عذاب قبر جسمانی ہے یا میٹا فزیکل ہے؟ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی؟ عائشہ کی شادی 9 سال میں ہوئی یا 19 میں یا 27 میں ہوئی؟ کبھی ہم خدا کو مادی یا غیر مادی ثابت کرنے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں. خلافت یا امامت کا مسئلہ چل رہا ہے. ادھر بنی امیہ اور جنگ صفین اور جمل کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ بٹے ہوئے ہیں. صلح حسن کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ لوگ ان کا مرید بنا رہے ہیں، ان کو برتر کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو مارنے کے حوالے سے وہ قرآن میں جو اس کے اوپر ہمارے مسلمان ڈیوائیڈڈ ہے، الگ باتیں ہو رہی ہیں. بنی قریظہ والے کم عمر میں بچیوں کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں تو حضرت علی کی ناراضگی خلفاء سے وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے، اب مجھے سر صرف یہ چیزیں گنوانے کا 2-3 منٹ میں آپ نے میسج دینا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو والسلام کہتے ہیں کہ سر ہماری امت کیسے اکٹھی ہوگی. آج ہم نے دیکھا ہے، کل یہ انڈین طیارہ بھی تباہ ہوا، لوگ بڑی ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایران پہ جو حملہ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ نا یہ چینج بھی آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں سر ہمارے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کے لیے شارٹ سا کیا فارمولا ہے؟ سر بڑا شارٹ سے آپ نے خود ہی اپنی بات پہ جواب دے دیا. یہ جتنی آپ نے لمبی لسٹ گنوائی ہے نا جی سر، یہ لائف میں ہونی نہیں چاہیے. اس کو نکال دیں، اس پوری ٹھیک ہو، لسٹ کو کہیں لکھ لیں اور صحیح. فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس طرف نہیں جانا. آپ کا دین کہتا ہے، جس کی طرف وجہ سے میں نے یہ مثال آپ کو دی جو سچی ہے کہ دوسرے نبیوں پہ بھی ایمان لانا ہے. یہ اتنا وسیع ریلیجن ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں پائے. بھائی ہمارے جو پروفٹ ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. رسول اللہ کی کوئی ایک چھوٹے سے ایک مذہب کی امت ہو ہی نہیں سکتی. ساری امتیں ان کی امتیں. بھائی کسی سے لڑائی بالکل جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سا کام کریں. ایمان کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، ان کے احکامات کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شریعت پہ عمل آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنے اخلاقیات بہتر کریں. تحقیق اور سوالات اور جوابات اور تمام چیزیں کرنے کے لیے فی زمانہ جو سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفے کی راستے بن چکے ہیں اس طرف جائیے. قبر میں جب بالکل جائیں گے نا تو تب دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قبر کی تیاری یہ نہیں ہے کہ پہلے پتا چلے کہ قبر میں کیا ہے یا نہیں ہے، موت ہے یا کیا ہے. قبر کی تیاری اگر کوئی چیز ہے، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے تو قبر جنت ہو جائے گی اگر ہوئی تو. اور اگر قبر میں کچھ نہ ہوا، ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ نے کانشیس کو کسی اور جگہ پہ لے کے جانا ہو، اس پہ بھی کبھی میں بات کروں گا. میرے کنسیپٹ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں روح کے متعلق، تو ٹھیک ہو گیا وہ سر. کر لیں گے. بات یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پکا ہو جائے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں. نہ آپ کسی کو تنگ کر سکتے ہیں، نہ فساد کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، اور بقول میرے بھائی غضنفر کے ورسز کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بہت اچھی بات. ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ سر سر، اجازت سر. ان شاء اللہ تعالیٰ سر ملاقات ہوگی. بہت رابطہ شکریہ رہے سر. گا سر. خوش رہے. بہت خوشی ہوئی، میرا اسلام آباد چکر لگا، میں آپ سے ضرور ملوں گا. جی جی سر میں ملوں ان شاء اللہ.